الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا سے بلند پڑھی: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب آپ بنایا ہے غم خار بڑا سونا. رب آپ بنایا ہے غم خار بڑا سونا. نل خود فرمایا ہے میرا یار بڑا سونا. نل خود فرمایا ہے میرا یار بڑا سونا. گونج پڑھنی چاہیے، اچھی بات نال پڑھو. رب آپ بنایا ہے غم خار بڑا سونا. نل خود فرمایا ہے میرا یار بڑا سونا. دن سارے سوہنے نے جڑے رب نے بنائے نے. دن سارے سونے نے جڑے رب نے بنائے نے. جڑے وار نبی آیا او وار بڑا سونا سونا. جڑے وار نبی آیا او وار بڑا سونا. نل خود فرمایا ہے میرا یار بڑا سونا. دشمن نو دعا دے وے ڈگیاں نو اٹھا دے وے. دشمن نو دعا دے وے ڈگیاں نو اٹھا دے وے. اسلام دے والی دا
کردار بڑا سونا اسلام دے والیدا کردار بڑا سونا نال خود فرمایا نال خود فرمایا میرا یار بڑا سونا رب آپ بنایا غم خار بڑا سونا سرکار دے موڑے تے شبیر پیا کھڑے سرکار دے موڑے تے شبیر پیا کھڑے او سواری بڑی سونی او سوار بڑا سونا او سواری بڑی سونی او سوار بڑا سونا نال خود فرمایا میرا یار بڑا سونا ہر بار مزا وکرام روزے دی زیارت دا ہر بار مزا وکرام روزے دی زیارت دا سونے دا بلاوا ہر بار بڑا سونا سونے دا بلاوا ہر بار بڑا سونا نال خود فرمایا نال خود فرمایا میرا یار بڑا سونا رب آپ بنایا غم خار بڑا سونا نال خود فرمایا میرا یار بڑا سونا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد و ثنا اور درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں پیش کرنے کے بعد نہایت واجب القدر قابل صد احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اللہ رب العالمین کا کروڑ ہا احسان ہے کہ اس خالق لم یزل نے ہم سب کو ماہ سیام کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی تراویح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی جب بندہ یہ سب کچھ کر لیتا ہے تو اس کے بعد میرا مالک میرا خالق اپنے بندوں کو ایک خوشی کا موقع عطا فرماتا ہے جس خوشی کے اندر ہم آج سارے شریک ہیں جس کو عید الفطر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے کام پورا کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو اس کی اجرت دی جاتی ہے اجرت دے کر اس کے دل کو خوش کر دیا جاتا ہے اس کو راضی کر دیا جاتا ہے اسی طرح جب بندہ اللہ کے حضور ماہ سیام کے اندر روزے بھی رکھتا گئے تراویح نماز بھی پڑھتا گئے نماز پنجگانہ ادا بھی کرتا گئے جب یہ سارے معاملات ادا کر لیتا گئے صحیح طریقے سے تو اللہ رب العالمین ان سارے کاموں کی مزدوری خوشی کے موقع پر یہ عطا فرماتا ہے کہ جتنے لوگ رمضان المبارک میں افطار کے وقت جہنم سے آزاد کیے جاتے گئے اللہ رب العالمین پورے مہینے کے برابر عید الفطر کے دن آزاد فرما دیتا گئے یہ مزدوری ہے یہ جزا ہے یہ اجر ہے کہ پورا ماہ سیام ہم نے راضی رب کو کرنے کی کوشش کی جب یہ عید الفطر کا دن آتا ہے
اور بندے اس خوشی کے موقع پر اللہ کے حضور آ کر جھک جاتے ہیں، کہیں رب کو راضی کرتے ہیں، کہیں تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، کہیں میرا مالک فرماتا ہے کہ جب تم گھر سے آتے ہو تو تمہارے سروں پہ گناہوں کی گٹھڑیاں ہوتی ہیں، اور جب تم سجدے کر کے واپس لوٹتے ہو تو تمہارے گناہوں کی جو گٹھڑیاں ہوتی ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں، اور تم جب گھر واپس لوٹتے ہو تو مغفرت یافتہ لوٹتے ہو، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، تمہاری مغفرت کر دی جاتی ہے، اور تم مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو، میں رب تم سے راضی ہو جاتا ہوں۔ یہ جزا اللہ رب العالمین اس مبارک دن کے اندر عطا فرماتا ہے۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ترجمہ کنز الایمان، رب العالمین نے فرمایا کہ پیارے محبوب علیہ السلام اب اپنے غلاموں کے ارشاد فرما دیجئے جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت ملے تو اس پر خوشیاں منایا کرو۔ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو تم اس پر خوشیاں منایا کرو۔ یہ ماہ سیام یہ بھی اللہ کا فضل تھا، رحمت تھی۔ ماہ سیام کے اندر تراویح کی نماز یہ اللہ کا فضل تھا، یہ رحمت تھی۔ اس کے بعد پھر میرے مالک نے عید کے دن بھی اپنے گناہگار بندوں کو جہنم سے آزادی کا مژدہ سنا دی، یہ بھی ایک فضل اور رحمت ہے کہ جب ایسی رحمتیں ایسی خوشیاں ملیں تو رب فرماتا ہے پھر تم فردن بھی خوشیاں مناؤ، میرا شکر ادا کرو۔ اجتماعی طور پر جیسے آج ہم جمع ہو رہے ہیں، اجتماعی طور پر جمع ہو کر میرا شکر بھی ادا کرو، خوشیاں بھی مناؤ۔ جب اس انداز سے میری بارگاہ میں تم آ کر مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو گے، تسبیح و تحلیل کرو گے، میں رب تم سے راضی ہو جاؤں گا، اور کل قیامت کے دیہاڑے میرا محبوب تم سے راضی ہو جائے گا۔ عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ عید سعید کے بے حد فضیلت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب عید کی رات آتی ہے تو اسے لائلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کی رات کے نام سے اسے پکارا جاتا ہے۔ جب عید کی صبح ہوتی ہے نا، اللہ رب العالمین اپنے معصوم فرشتوں کو بھیجتا ہے، اے میرے فرشتوں جاؤ گلیوں چوراہوں کے اندر پھیل جاؤ اور میرے بندوں کو جا کے ندا دو، صدا دو۔ وہ ندا اور صدا کون سی ہوتی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب فرشتے عید کے دن صبح صبح گلیوں میں پھیل جاتے ہیں، چوراہوں پہ پھیل جاتے ہیں، محلوں میں پھیل جاتے ہیں، تو وہ یہ ندا دیتے ہیں، صدا لگاتے ہیں، فَيَقُولُونَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، اے امت محمد، اخرجوا الى رب کریم یعطی الجزیلہ، اپنے رب کریم کی طرف نکلو، رب کی بارگاہ میں جاؤ، خوشی کا موقع ہے، رب کو راضی کرو، رب کی تسبیح و تحلیل کرو۔ وَيَعْفُو عَنِ الذَّنبِ الْعَظِيمِ، سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم آ جاتے ہو نا، اللہ رب العالمین تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کوئی عام بندہ صدا نہیں دے رہا، ندا نہیں کر رہا کہ نکلو، یہ کوئی عام مولوی صدا نہیں لگا رہا کہ نکلو عید کے دیہاڑے، تمہیں رب جو اجر عطا فرمائے گا تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ اللہ کے نوری فرشتے، معصوم فرشتے جو ہر وقت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ فرشتے صدا لگاتے ہیں، فَيَقُولُونَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، اے امت محمد، رب فرما رکھا گئے اخرجوا الى رب کریم یعطی الجزیلہ، اپنے رب کی طرف آ جاؤ نا، رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، تسبیح و تحلیل کرو۔ وَيَعْفُو عَنِ الذَّنبِ الْعَظِيمِ، رب تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بات نہیں کی، چھوٹے چھوٹے گناہوں کی معافی کی بات نہیں ہوئی۔ وَيَعْفُو عَنِ الذَّنبِ الْعَظِيمِ، رب فرماتا ہے کہ میں تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، میں تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ جب عید الفطر کا دیہاڑا آتا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے یوں خطاب فرماتا گئے، اے میرے بندو مانگو میری عزت الجلال کی قسم، آخرت کے لیے جو کچھ بھی سوال کرو گے میں رب تمہیں ضرور عطا فرماؤں گا۔
آخرت کے حوالے سے جو بھی سوال کرو گے میں تمہیں ضرور عطا فرماؤں گا۔ جو دنیا کے لیے تم کچھ مجھ سے مانگو گے، جو تمہاری بھلائی کے لیے بہتر ہوگا، میں تمہیں عطا فرماؤں گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے، جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے، میں تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی کرتا رہوں گا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا میری عزت اور جلال کی قسم، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا۔ رب العالمین فرماتا گئے اور میری بارگاہ میں آنے والوں، جو خوشی کا موقع میں نے تمہیں عطا فرمایا، اس خوشی کے موقع کے اندر آ کے میری تسبیح کرنے والوں، میری تسبیح و تحلیل کرنے والوں، میری بارگاہ میں قیام کرنے والوں، میری بارگاہ میں رکوع اور قعود کرنے والوں، سجدے کرنے والوں، جب تم آ گئے ہو میں رب تمہیں یہ تحفہ عطا فرمانے والا ہوں، یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمانے والا ہوں۔ رب العالمین فرماتا گئے جب تم گھر سے چلتے ہو تمہارے سروں پر گناہوں کی گٹھڑیاں ہوتی گئیں، عید الفطر کے دگاڑے آ کر جب تم میری بارگاہ میں سجدے کر دیتے ہو، تمہارے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتا ہوں جیسے ماں کے پیٹ سے آج کی جنم لیا گئے، جیسے ماں کے پیٹ سے آج کی جنم لیا گئے۔ رب العالمین نے یہاں پر بات ختم نہیں فرمائی، میرے مالک نے فرمایا او میرے بندہ تم نے مجھے راضی کرنے کی کوشش کی ہے، میں مالک تم سے راضی ہو جاتا ہوں۔ رب فرماتا کہ تم راضی کرنے کی کوشش کرتے ہو، میں تم سے راضی ہو جاتا ہوں۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس دن کے اندر ہم عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اس دن کے حوالے سے رب العالمین فرماتا گئے تسبیح کرنا تمہارا کام ہے، حمد کرنا تمہارا کام ہے، میری بارگاہ میں آ کر جھک جانا تمہارا کام ہے، قیام کرنا تمہارا کام ہے، رکوع کرنا تمہارا کام ہے، اور سجدے کرنا تمہارا کام ہے، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے گناہوں کو معاف فرمانا مجھ رب العالمین کا کام ہے۔ لوگ تم مجھے راضی کرتے ہو، میں رب تم سے راضی ہو جاتا ہوں۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، گونج پڑنی چاہیے رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بھر جائے گا کشکول مرادوں سے تیرا بھی، بن کر میرے آقا کا گدا، مانگ ارے مانگ، بن کر میرے آقا کا گدا، مانگ ارے مانگ۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس دن کے اندر ہم آ کر اللہ کے حضور سجدہ کرتے گئے، رکوع کرتے گئے، قیام کرتے گئے۔ میرا مالک فرماتا گئے آئے تھے گناہگار تھے، لیکن جب تم سجدے کر چکے ہو نا، رکوع اور قیام کر چکے ہو، میری تسبیح کر چکے ہو، میں نے تمہیں ان عبادات کی وجہ سے معاف فرما دیا، تمہارے گناہوں کو بخش دیا گئے۔ یہ وہ عظیم دن ہے جس دن کے حوالے سے ہمارے بزرگان دین نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ جب یہ دن آ جائے نا، اللہ کے حضور جھکنا چاہیے، رب کو راضی کرنا چاہیے، کہ جب خوشی کے مواقع ملتے ہیں، خوشی کے مواقعوں پہ جب ہم رب کو راضی کرتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں نا، جب غم بندے کے نیڑے آتا ہے، قریب آتا ہے نا، تو رب بندے کو یاد کرتا گئے، رب بندے کو یاد کرتا گئے۔ لیکن آج ہم نے کچھ ٹرینڈ نہ چینج کر لیا گئے، خوشی آتی ہے رب کو بھول جاتے ہیں، غم آتا ہے تو رب کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں، سجدوں میں گھر جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب خوشی آتی رب کو تب بھی یاد کرتے، جب غم آتا تب بھی یاد کرتے، اور غم میں ہمیں یاد کرنے کی ضرورت بعد میں پیش آتی، رب پہلے ہمیں یاد فرما لیتا۔ اگر ہم خوشی میں یاد کرتے تو غم آنے کی صورت میں ہم رب کو بعد میں یاد کرتے، تو رب ہمیں پہلے یاد فرما لیتا۔ تو بزرگان دین جو ہے نا، جب خوشی کے مواقع ملتے تو رب کو بھولتے نہیں تھے، بلکہ رب کو یاد رکھا کرتے تھے۔ میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔
حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ 10 سال آپ کا نفس، آپ کا دل یہ کہتا رہا کہ ذوالنورین مصری کہتے لذیذ کھانا بھی کھانا، کوئی لذیذ کھانا بھی تو کھاؤ نا، چکن پکوڑے، کوئی لذیذ کھانے کباب یہ بھی تو کھاؤ نا یار، جو کی روٹی کھاتے رہتے ہو، یہ بھی تو کھانا کھا کے مجھے لذت پہنچاؤ نا۔ ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ کے تعالی فرماتے ہیں کہ میری ایک شرط ہے، میں لذیذ کھانا بھی کھاؤں گا۔ شرط کیڑی ہے بھئی؟ شرط یہ ہے کہ 2 رکعت میں نفل پڑھوں گا اور 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھوں گا، اس کے بعد پھر لذیذ کھانا کھاؤں گا۔ دل کہنے لگا جی میں مطمئن ہوں، دل کہنے لگا، نفس کہنے لگا ذوالنورین مصری میں مطمئن ہوں جی، اب 2 رکعت نفل پڑھیں اور پورا قرآن اس میں پڑھیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن آپ لذیذ کھانا کھائیں۔ عید کی رات تھی، 2 رکعت نفل پڑھ لیے، پورا قرآن بھی پڑھ دیا۔ جب عید کا دن آیا نا، لذیذ کھانا بھی سامنے آ گیا۔ ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ کے تعالی علیہ اس لذیذ کھانے کا ایک لقمہ اٹھاتے گئے، منہ کے قریب کرتے گئے، دل کہتا گئے، نفس کہتا گئے اے ذوالنورین مصری 10 سال دا عرصہ لگا ہے، 10 سال دا عرصہ لگا ہے ایک کام کرنے واسطے، 10 سال لگ گئے، 10 سال بیت گئے کہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ذوالنورین مصری کوئی لذیذ کھانا کھائے۔ ذوالنورین آج میں کامیاب ہو گیا ہوں، آج میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ لقمہ منہ میں نہیں گیا، لقمہ منہ میں جانے سے پہلے یہ دل اور نفس بات کر رکھا ہے، ذوالنورین آج میں کامیاب ہو گیا، میں آپ کو لذیذ کھانا کھلانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ذوالنورین مصری جب یہ نفس کی بات سنتے ہیں نا، لقمہ پیچھے کر دیتے گئے، رکھ دیتے گئے، فرماتے ہیں گھونٹے میں کھانا ہی نہیں۔ اگر تم یہ کہتے کہ ذوالنورین مصری ناکام ہو گیا، ہار گیا مجھ سے، تو پھر میں یہ کھانا نہیں کھانے لگا۔ لقمہ نیچے رکھ دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلام کے خواب میں آئے، اور اس غلام نے لذیذ کھانا بنا کے رکھا ہوا تھا۔ سرکار تشریف لائے اور فرمایا میرے غلام، جس طرح میں نے آج خواب کے اندر تجھے میں نے اپنا دیدار کروایا نا، اگر تو چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دیہاڑے بھی محمد تجھے اپنا دیدار کروائے تو پھر کام کر، یہ لذیذ کھانا جو اپنے لیے بنایا نا، یہ کھانا اٹھا ذوالنورین مصری کے پاس لے کے جا اور اسے بول کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے گئے کہ اس کھانے کو تناول فرماؤ، اس کھانے کو کھاؤ۔ وہ بندہ جس کے خواب میں حضور تشریف لائے، اس نے کھانا اپنے لیے بنایا تھا، صبح وہ طباق اٹھایا، لذیذ کھانا اٹھایا، ذوالنورین مصری کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے حضور سرکار تشریف لائے میرے خواب میں۔ سرکار نے فرمایا کہ جیسے تو نے خواب میں مجھے دیکھا نا، اگر قیامت کے دیہاڑے بھی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو پھر یہ لذیذ کھانا اٹھا اور ذوالنورین مصری کے پاس لے کے جا، اسے کہے کہ ذوالنورین مصری کچھ وقت کے لیے نفس سے صلح کر لے اور چند لقمے اس لذیذ کھانے کے کھا لے۔ جب یہ پیغام مصطفیٰ کو ذوالنورین مصری کی بارگاہ میں پہنچا نا، ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ کے تعالی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ کے تعالی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمانے لگے کہ حضور کا پیغام مجھ گناہگار کے لیے آیا۔ فرمانے لگے میں فرما بردار ہوں، 3 بار کہا میں فرما بردار ہوں، میں فرما بردار ہوں، میں فرما بردار ہوں۔ فرمانے لگے وہ جڑی گل سی نا لقمہ پیچھے کیتا، وہ میری ذات دا مسئلہ سی، وہ اور مسئلہ سی، لیکن اب جو میں لذیذ کھانا کھا رہا ہوں، یہ مصطفیٰ کا پیغام ہے، مصطفیٰ کا میسج ہے، مصطفیٰ کا حکم ہے کہ ذوالنورین مصری یہ لذیذ کھانا میں نے تیرے لیے بھیجا، نفس کے ساتھ صلح کر لے، چند لقمے اس کے کھا لے۔ فرمانے لگے مصطفیٰ یہ کھانا نہ بھیجتے اور مصطفیٰ حکم نہ فرماتے، جس طرح نفس مجھے تنگ کر رہا تھا، مجھے تانے دے رہا تھا، ذوالنورین مصری مر تو جاتا لیکن لذیذ کھانا منہ میں نہ ڈالتا، مر تو جاتا لیکن لذیذ کھانے کا ایک لقمہ بھی اپنے منہ کے اندر نہ ڈالتا۔ جب کوئی غلام حضور کو راضی کر لیتا گئے اور حضور کا بن کے رہ جاتا گئے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا گئے، پھر اللہ رب العالمین خواب کے اندر آ کر ایسے ایسے لوگوں کا انتخاب کر کے بھیج دیتا ہے کہ جاؤ میرا فلاں بندہ یہ کام کر رہا ہے اور وہ اپنی مرضی سے نہیں میری رضا کے لیے کر رہا ہے، جاؤ اس سے بولو کہ یہ کام کر لو، اسی رضا کے اندر میری رضا ہے، اسی کی کام کے اندر میری رضا ہے۔ تو ذوالنورین مصری فرماتے ہیں اگر میرے رب کی رضا، میرے مصطفیٰ کی رضا اس لذیذ کھانے میں نہ ہوتی تو ذوالنورین کبھی بھی اس کھانے کو اپنے منہ میں نہ ڈالتا،
یہ مصطفیٰ کا کرم ہے، یہ مصطفیٰ کی عطا ہے کہ مصطفیٰ کو جو راضی کر لیتا گئے مصطفیٰ بھی اسے راضی کرتے گئے۔ پھر کرم ایسا فرماتے گئے، کرم سرکار کرتے گئے، کرم سرکار کرتے گئے، گونج پہنی چاہیے، کرم سرکار کرتے گئے، کرم سرکار کرتے گئے، عطا کی بارشوں میں وہ کمی گونے نہیں دیتے، عطا کی بارشوں میں وہ کمی گونے نہیں دیتے، کبھی برباد آقا زندگی ہونے نہیں دیتے، کرم سرکار کرتے گئے، کرم سرکار کرتے گئے، کرم سرکار کرتے گئے، کرم سرکار کرتے گئے۔ اگر آج بھی کوئی رب کی رضا کے لیے کوئی ایسا کام کرنا شروع کر دے جس میں رب کی رضا ہے، مصطفیٰ کی رضا ہے، تو اللہ رب العالمین راضی ہو کر ایسی جگہوں سے بھی رزق کے خزانے کھول دیتا ہے جہاں سے بندے کا وام و گمان بھی نہیں ہوتا۔ حقیقت بات ہے، بندے کی وہاں پر سوچ بھی نہیں جاتی کہ مجھے یہاں سے بھی رزق ملے گا، یہاں سے بھی رزق ملے گا، لیکن جب رب راضی ہو جاتا ہے، رب کا رسول راضی ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے بھی رزق کے خزانے کھل جاتے ہیں جہاں پر بندے کو سوچ بھی نہیں جاتی۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ کے تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عید آتی ہے نا، شیطان چلا چلا کر روتا گیا۔ جو اس کے چیلے ہوتے ہیں نا، وہ شیطان کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں سردار جی کی وجہ ہے آج ہر بندہ خوشی مناندہ پہ تو تسی رو رہے ہو، بڑے غضبناک ہو، وجہ کی یہ؟ شیطان کہتا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ آج عید الفطر کا دن گئے، بابرکت دن گئے، جن بندوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، رب کو راضی کیا، آج رب ان کو بخشنے والا گئے، آج امت محمد کو رب معاف فرمانے والا ہے، ان کی بخشش کرنے والا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں، چلا رہا ہوں۔ تو ساڑھے واسطے کیوں حکم ہے جی؟ کہتے ہیں پھر آپ اس طرح کرو، ادھر رب معاف کرنے کے لیے تیار ہے، آپ جاؤ امت محمد کو نفسانی خواہشات کے اندر مبتلا کر دو، ان کو طرح طرح کے خیالات کے مبتلا کر دو، یہ اس عظیم دن کے اندر رب کے حضور جھک نہ پائیں، تسبیح و تحلیل نہ کر پائیں، رب کو راضی نہ کر پائیں، کہیں رب ان کو معاف نہ کر دے، کہیں رب ان کو معاف نہ کر دے۔ اب ادھر رب کا چیلنج ہے کہ میں معاف کروں گا، ادھر شیطان کا چیلنج ہے کہ میں معاف کروانے نہیں دوں گا، معاف ان کو ہونے نہیں دوں گا۔ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، شیطان کی بات ماننا چاہتے ہیں یا پھر رحمان کی بات ماننا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ماہ سیام کے روزے رکھنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد عید الفطر کے دہاڑے رب کے حضور گئے جھک، تو پھر رحمان کے بندے بن جائیں گے، رحمان کے بندے بن جائیں گے، اور رب جو انعام اس دن کے اندر عطا فرمانے والا ہے کہ جتنے رمضان کے اندر گناہگاروں کو معاف فرمایا، اس کے برابر اس دن کے اندر گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اگر آ کے جھک گئے تو رب العالمین ہمیں بخشش کا مژدہ سنا دے گا، بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ اگر مسجد میں نہ آئے، رب کے حضور سجدہ ہی نہ کر سکے، پھر شیطان کامیاب ہو جائے گا۔ اگر ہم نے شیطان کو کامیاب کر دیا تو کل قیامت کے دہاڑے پھر یہ توقع مت رکھیں کہ رب ہمیں معاف فرمائے گا، رب کی رحمت کے سائے میں ہم کھڑے ہو جائیں گے اور مصطفیٰ ہماری بخشش فرما کے میں جنت میں لے کے چلے جائیں گے، یہ توقع بالکل ذہن سے نکال دیں۔ ہاں، اگر رب کو راضی کر لیا، رب کے رسول کو راضی کر لیا، یہ زندگی بھی سنور جائے گی۔ جب قبر میں جائیں گے اور فرشتے سوال کریں گے، اور فرشتے بندے آنے والے بتا اس محبوب کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں کیا کرتا تھا، جس نے محبوب کی خاطر زندگی گزار دی ہوگی نا، اس کی زبان سے جملے یہ نکلیں گے، اور فرشتوں پوچھتے کیا گو، مر کے پہنچا گو جہاں اس دلربا کے واسطے۔ تو اس محبوب کے بارے میں سوال کر رہے گے گو، مر کے پہنچا گو جہاں اس دلربا کے واسطے۔ میں تو قبر میں آیا کہ اس لیے کہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے۔ جب مصطفیٰ سے پیار کر کے جائیں گے نا، تو کل قیامت کے دہاڑے حضور بھی محبت فرمائیں گے، حضور بھی شفقت فرمائیں گے۔ آخری واقعہ سماعت فرمائیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کا دن گئے، اپنے کشان اقدس کے اندر
تشریف فرما گئے، دروازہ بند گئے، زاروں قطار رو رہے گئے. حضرت عمر پاک کے سنگی بیلی سجن کٹھے ہو کے عید کے دیہاڑے آئے نا کہ عمر پاک کو جا کے عید کی مبارک دے کے آئیں. دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے رونے کی آواز آ رہے تھے. دروازہ کھولا، عمر پاک اندر آئے اور یار بیلی سجن وہ بھی ساتھ ساتھ اندر آ گئے. تو کہنے لگے اے عمر پاک آپ کو پتہ ہے نا ھذا یوم العید، آج عید دا دیہاڑا ہے، آج خوشی کا دن ہے، آج خوشی منانے کا دن ہے اور آپ ہزاروں قطار رو رہے ہیں. حضرت عمر پاک نے جب یہ بات سنی نا فرماتے ہیں ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید. فرماتے ہیں کہ میرے سجنوں بیلیو سنگیو اے جڑا دن ہے نا اے عید دا دن بھی ہے تے وعید دا دن بھی ہے. اے رب نو راضی کرن دا دن بھی ہے تے رب نو ناراض کرن دا دن بھی ہے. حضور ہو کس طرح؟ حضرت عمر پاک فرماتے ہیں کہ جن کے روزے قبول ہوئے، جن کی تراویحیں قبول ہو گئیں، جن کے سجدے قبول ہوئے، جن کا قیام قبول ہوئے، جن کا رکوع قبول ہوئے، ان کے لیے تو یہ ہے عید کا دن، کیونکہ یہ سب کچھ قبول ہو گیا ہے. ان کے لیے عید کا دن ہے. جد روزے قبول نہ ہوئے، جدیاں نمازاں بھی قبول نہ ہوئیاں، جدیاں تراویحیں قبول نہ ہوئیاں، وہ دے واسطے کدا عید دا دن ہے، وہ دے واسطے وعید دا دن ہے. تے حضور تسی تے جلیل القدر صحابی ہو نا، حضور دے غلام ہو، اور تانوں ٹکٹ بھی حضور نے جنت عطا فرما چھڑیا جیندیاں جی، تے تسی یہ گل کر دے ہو پہ. حضرت عمر پاک فرماتے ہیں انا لا ادری، میں نہیں جانتا. غور طلب بات ہے انا لا ادری، میں نہیں جانتا من المقبولین ام من المطرودین. فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ میں مقبولین میں سے ہوں یا پھر مطرودین میں سے ہوں، یعنی مجھے رب نے پسند کر لیا گیا یا پھر مجھے ناپسند کر لیا گیا، مجھے نہیں پتا. یہ کون فرما رہے گئے؟ وہ جنہوں نے 36 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے. یہ وہ فرما رہے گئے جن کے سائے سے شیطان بھی ڈر جاتا ہے. اور یہ وہ فرما رہے گئے جن کو مصطفیٰ نے جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا. اور یہ وہ فرما رہے گئے جن سے حضور محبت فرماتے ہیں. اور یہ وہ بات فرما رہے ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا اگر مجھ محمد کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. وہ بات بیان فرما رہے ہیں. میں نے کہا جن کو جنت کا ٹکٹ جیتے جی مل گیا ہے، ان کے دل کے اندر اتنا خوف ہے، پھر سوچو ہمارا کیا عالم ہوگا. ہمیں تو جنت کا ٹکٹ بھی نہیں ملا، ہم نے تراویحیں پڑھی، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہم نے روزے رکھے پتہ نہیں وہ قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، ہم عید کی نماز پڑھنے کا پتہ نہیں یہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی ہم پھولے نہیں سماتے. حضرت عمر پاک اتنا مقام رکھنے کے بعد بھی اگر دل میں خوف خدا موجود ہے تو حضرت عمر پاک کی بنسبت ہمارے دلوں میں اور زیادہ خوف خدا ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ تھا جنت کا ٹکٹ بھی مجھے ملا گئے، مصطفیٰ نے میرا مقام بھی یہ بیان فرمایا گئے، مجھے عزت اللہ نے یہ عطا فرمائی گئے. ان کو سارا کچھ علم تھا. اس کے بعد یہ خوف، یہ محبت، یہ سارے لگن دل کے اندر موجود تھے. ہمیں تو کچھ بھی علم نہیں ہے، ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے، پتہ نہیں رب ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے، لیکن پھر بھی ہم پھولے نہیں سما رہے. ہمیں ان خوشی کے مواقع کے اندر رب کو یاد رکھنا چاہیے، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے. جو ہمارے ذمہ کام ہے نا وہ کرنا چاہیے، جو رب کے ذمہ کام ہے رب خود ہی کر لے گا. ہمارا کام ہے معافی مانگنا، ہمارا کام ہے اچھے کام کرنا، ہمارا کام ہے رب کے حضور جھک جانا، ہمارا کام ہے مصطفیٰ کو راضی کرنا، ہمارا کام ہے گھر سے اٹھ کے رب کے حضور اپنے آپ کو جھکا دینا، گھرا دینا. ہمارا یہ کام ہے. جب ہم نے اپنا کام کر لیا نا رب اپنا کام کرے گا، ہماری بخشش فرما دے گا. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس عید سعید کے موقع پر ہم تمام گناہگاروں کی بخشش و مغفرت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوست احباب ایک طرف توجہ فرمائیں. ابھی انشاءاللہ عید الفطر کی نیت اور طریقہ بیان کیا جائے گا، توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے گا. نیت ہم اس طریقے سے کریں گے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، 7 زائد 6 تکبیروں کے
منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہ ہماری نیت ہو گئی۔ اب طریقہ سماعت فرمائیں، ہم نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ ہم باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد امام بھی ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہ ساری ثنا پڑھی جائے گی، اور مقتدی جو ہے وہ بھی ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد قرات سے پہلے ثنا پڑھنے کے بعد اور قرات سے پہلے پہلی رکعت کی جو 3 زائد تکبیریں ہوں گی وہ کہی جائے گی، وہ طریقہ سماعت فرمائیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد ہم نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، پہلی زائد تکبیر ہو گئی۔ دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور چھوڑ دیں گے، یہ دوسری زائد تکبیر ہو گئی پہلی رکعت کی۔ اور تیسری زائد تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو باندھ لیں گے، یعنی پہلی تکبیر تحریمہ کے بعد ہم ہاتھ باندھیں گے، سند پڑھیں گے، سند پڑھنے کے بعد ہم 3 زائد تکبیریں کہیں گے، پہلے تکبیر پر بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر پر بھی ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور تیسری تکبیر پر ہم ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ امام اسی بات سے قرات کرے گا، آپ لوگوں نے قرات سماعت کرنے کا، امام کے پیچھے آپ نے قرات نہیں کرنی۔ حسب معمول ہم رکوع سجود کرنے کے بعد پہلی رکعت کو کمپلیٹ کریں گے، جیسے پہلی رکعت کمپلیٹ ہوگی دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے قرات کی جائے گی، سب سے پہلے قرات کی جائے گی۔ پہلی رکعت میں ہم نے قرات بعد میں کی، 3 زائد تکبیریں پہلے کہیں، اور دوسری رکعت میں قرات پہلے کریں گے، 3 زائد تکبیریں ہم بعد میں کہیں گے۔ دوسری رکعت کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوئے امام قرات کرے گا، اسی بات سے آپ لوگوں نے سماعت کرنی ہے، قرات پیچھے نہیں کرنی۔ قرات جیسے کہ مکمل ہوگی، دوسری رکعت کی 3 زائد تکبیریں قرات کے بعد کہی جائیں گی، اس کا طریقہ سماعت فرمائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ دوسری زائد تکبیر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیں گے، اور دوسری رکعت کی تیسری زائد تکبیر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ 3 زائد تکبیریں دوسری رکعت کے قرات کے بعد ہم نے ادا کر لی ہے۔ اب جو چوتھی تکبیر ہوگی نا، وہ رکوع کی تکبیر ہوگی، وہ رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے ہم رکوع میں چلے جائیں گے۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، نیت سماعت فرمائیں، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے، منہ میرا قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر ہم 3 زائد تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ امام قرات کرے گا، آپ سماعت کریں گے، حسب معمول پہلی رکعت کمپلیٹ ہوگی، دوسری رکعت کے لیے جیسے ہی ہم کھڑے ہوں گے قرات کی جائے گی، قرات کرنے کے فوراً بعد پھر 3 زائد تکبیریں کہی جائے گی، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ 6 زائد تکبیریں ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ اب جو اگلی تکبیر ہوگی وہ رکوع کی تکبیر ہوگی، وہ رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے ہم رکوع میں چلے جائیں گے اور نماز کو کمپلیٹ کریں گے۔ جن دوستوں کو نیچے نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، ان سے گزارش ہے کہ مسجد کے اوپر والے حال میں تشریف لے جائیں۔ جن دوستوں کو نیچے نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، ان دوستوں سے گزارش ہے کہ مسجد کے اوپر والے حال